بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا، اسی سلسلے کے آج ہمارا جو پارٹ ہے وہ 14واں سبق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند لفظ یا چند لائنیں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے، ان لائنوں سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین وقف ساکن قلقلہ غنہ مد شد۔ اگر آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سیکھ جائیں تو انشاءاللہ پورا قرآن آپ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ یہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بے، زال زبر میم زم، بزم، با زیر بے، بزم بے۔ یہاں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں، خصوصاً زبر زیر پیش کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے الفاظ کے اوپر یہاں پر اور قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی چیز ہے وہ زبر زیر اور پیش ہے۔ زبر زیر پیش کے بارے میں 3 اصول ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی زبر زیر پیش آئے گی آپ بآسانی اس کو پڑھ سکیں گے۔ اصول نمبر 1 یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، کسی بھی زبر یا زیر یا پیش والے لفظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر یہ با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، زال زبر زا نہیں، یا پیش ہے میم پیش مو، لمبا نہیں کرنا۔ با زیر بی، زال زبر زا، میم پیش مو، یہ ہے اس کا اصول پڑھنے کا طریقہ۔ اصول 1 یہ ہو گیا۔ اصول نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ با زیر بی، زال زبر زا، میم پیش مو، تو یہ جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھنا، جیسے ابھی میں نے پڑھ کر بتایا، با زیر بی، زال زبر زا، بڑے آرام سے اس کو پڑھنا ہے، لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اصول نمبر 3 جو بہت ہی اہم ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ یہ مجہول پڑھنا زبر کے اندر تو نہیں ہوتا، لیکن زیر کے اندر اور پیش کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر با زیر بھی اس کا صحیح تلفظ ہے، اب اس کو کوئی مجہول پڑھے اور پڑھے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، با زیر بے، میم پیش مو، یہ غلط ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ، ہا زیر ہی، اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے، اور اسی طرح درود شریف کے اندر اللہم صلی علی، اب صلی کو پڑھتے ہیں صلی، لام زیر لے، اس کو مجہول پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 اصول ذہن نشین کر لیں کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ اب آئیے ان الفاظ کی طرف۔ اب ان 3 چیزوں کا مد نظر رکھیں گے جب ہم جوڑ کرنے لگیں۔ با زیر بی، زال زبر میم زم، زال کو ہم ظاہراً ہمیں نون نظر آ رہا ہے اور ساتھ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، ہم اس میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر ایک اصول ہے، ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ نون ہے یہ ساکن ہے، تو یہاں 2 زبر دو زیر دو پیش سے تنوین بولتے ہیں، اس کے بعد اگر با آ جائے، جیسے یہ دیکھیں آگے با ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ان دونوں کو میم کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ نون بھی میم ہو جائے گا پھر۔ تو یہ اصول یہاں پر پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کیونکہ با ہے تو یہ والا نون جو ہے وہ میم بن جائے گا، تو یہ میم پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم ساکن ہے اور میم ساکن پر غنہ ہوتا ہے۔ زم، با زیر بی، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، بزم بی، ہا زیر میم ہم، بزم بہم۔ یہ اگر یہیں پر ہم سانس توڑ دیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، بزم بہم۔ نیکسٹ لفظ ہے دوسرا، اور یہ ساکن ہر لفظ جو ہوتا ہے، جیسے یہ ساکن ہے اور یہ ساکن ہے، ساکن لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے پچھلے لفظ کو ہم ساکن حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میم پیش مو، طا زبر ہا طہ، مطہ،
ہا زبر ہا، مطہا، طا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ہا کے اوپر شد ہے. جس لفظ کے اوپر شد آ جائے وہ بھی لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا پہلی مرتبہ، پہلے اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، پچھلے لفظ کو اس شد والے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت اوپر یا نیچے موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اصول نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے. مطہا، ایک تو دو مرتبہ وہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے. طا زبر ہا، طا، ہا زبر ہا، مطہا، را زبر را، مطہرا، تا دو زیر تین، مطہرتن. یہ تا دو زیر تین اس صورت میں اگر ہم یہاں پر وقف کریں اور اگلے لفظ کو الگ سے پڑھیں اس وقت، لیکن اگر آگے ملائیں گے تا دو زیر تم، پھر میم کو ساتھ ہم پڑھیں گے، لیکن کیونکہ ہم یہیں پر وقف کر رہے ہیں اور یہیں پر ہم ختم کر رہے ہیں آج کا سبق، تو اس وجہ سے ہم تا دو زیر تن، مطہرتن. اب یہاں پر وقف کرنے کا جو اصول ہے وہ ذہن نشین کر لیں کیونکہ بہت ہی اہم ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں پر 2 اصول پائے جائیں گے، ایک وہ عام اصول کہ آخری لفظ کو ساکن کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر آخری لفظ تا ہو، گول تا، جیسے یہاں پر ہے گول تا، اس کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے. اصول نمبر 1 یہ کہ تا کو ہا سے بدلیں اور پھر اس ہا کو ساکن کر دیں. جیسے ہی ہم ساکن کریں گے اس ہا کو تو اس کی یہ 2 زیر ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارا لفظ ہو جائے گا مطہرتن سے مطہرہ، مطہرہ. اب یہ 2 لفظ ہم نے پڑھے اور دیکھیں کتنے اصول ان 2 الفاظ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے. بِذَنبِهِمْ، مطہرہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائیں ان کو بھی بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں، اللہ حافظ.